کچھ چیزیں مزید آپ کے سامنے اس میں سے آئندہ جو ہے وہ جمعہ پر بیان کی جائے گی۔ تو اب اسی سلسلہ نماز کے مسائل میں سے گزشتہ جمعہ پر آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ شاہ صاحب کی اس کتاب سے وہ چیزیں کہ جو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں کہ وضو کے اندر کون کون سی چیزیں فرض ہیں اور اس کے علاوہ کون سی سنتیں ہیں، اور تیمم اور غسل کے حوالے سے یا اس کے علاوہ نماز کے حوالے سے، تو ہمیں پہلے بنیادی طور پہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی چیز کو فرض کہہ رہے ہیں تو فقہ اسلامی میں اس کا معنی کیا ہے، اگر سنت کہہ رہے ہیں تو اس کا درجہ کیا ہے، واجب کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے، مستحب مباح اور ان تمام چیزوں کا ادراک ضروری ہے۔ تو یہ بنیادی چند اصطلاحات ہیں۔ تو فرض بنیادی طور پہ وہ ضروری اور لازمی حکم ہے کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا انکار کرنا کفر ہو اور اس پر عمل نہ کرنا۔ فرض جو چیز ہے جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل نہ کرنا، اور جس سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد دلیل قطعی وہ ہوتی ہے کہ جس میں کسی لحاظ سے کوئی شک موجود نہ ہو۔ اس لیے فرض چیزیں دین اسلام کے اندر جو کہی گئی ہیں تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کا ادراک بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں وضو کے بارے میں 4 فرائض واضح قرآن کریم میں بتا دیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو آیت کریمہ کے اندر آگے بتائی گئی ہیں تو یہ فرض ہے۔ اب قرآن کریم کی آیت قطعی ہے، اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ وضو کا جو دیگر طریقہ ہے یعنی چہرہ دھونے، بازو دھونے، سر کا مسح اور پاؤں دھونے کے علاوہ وہ تمام کی تمام چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جیسے دیکھا کہ حضور ختمی مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، یا جیسے حضور نے فرمایا یا جیسے آپ کی محفل میں کیا گیا آپ نے منع نہیں کیا، تین ہی چیزیں حدیث قولی فعلی تقریری، اس کے اعتبار سے جیسے ان کو جمع کر دیا گیا وہ چیزیں سنت سے ثابت ہے، اور ان چیزوں کو وضو کی سنت اور آداب کے اندر بیان کیا۔ اس کے بعد دوسری چیز واجب ہوتی ہے۔ اب فرض سے واجب کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ اس کی قطعیت میں کمی ہوتی ہے۔ اب اس سے کوئی انکار کرے تو اسے کافر نہیں کہتے، اسے گمراہ کہتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسے فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے، واجب پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، 4 فرائض فرض پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ 3 وتر بطور واجب پڑھتے ہیں، ان میں سے کوئی چھوڑتا تو نہیں ہے، کوئی اگر چھوڑے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور فرض اگر جو ہے وہ 4 جو پہلے ادائیگی جن کی جاتی ہے وہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، لیکن جو واجب ہے اس کے اندر قطعیت اس لحاظ سے نہیں ہوتی، اس سے تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے جیسے فرض کی ادائیگی کی جائے گی اسی طرح واجب کی بھی ادائیگی کی جائے گی۔ اور سنت وہ قول یا عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہو یا آپ نے فرمایا ہو، اور اس پر اگر آپ نے مسلسل عمل فرمایا تو وہ سنت مؤکدہ بن جاتی ہے، لیکن آپ نے کبھی اس پر عمل کیا ہو اور کبھی اس کو ترک کر دیا ہو تو وہ سنت غیر مؤکدہ بن جاتی ہے۔ اس کی مثال بھی اپنی نمازوں کے حساب سے ہی لے لیں، باقی جہاں پہ چیزیں آئیں گی فقہ اسلامی کے اعتبار سے ان کو درجہ بدرجہ ان کی وضاحت کی جائے گی کہ کچھ سنتے ہیں وہ ہمارے لیے مؤکدہ ہیں اور کچھ غیر مؤکدہ ہیں۔ مؤکدہ کو ہم مسلسل پڑھتے ہیں، اور جو غیر مؤکدہ ہیں یعنی جن میں تاکید کم ہے، نبی پاک نے کبھی وہ پڑھی ہیں اور کبھی آپ نے چھوڑ دی ہیں، تو اس لیے انہیں غیر مؤکدہ سمجھ کے ہم جیسے عشاء کی پہلی 4 سنتے ہیں تو یہ غیر مؤکدہ ہے، عصر سے پہلے 4 سنتے ہیں یہ غیر مؤکدہ ہے، لیکن ظہر سے پہلے 4 سنتے یہ مؤکدہ ہیں، انہیں لازمی طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر رہ جاتی ہیں تو 2 سنت اور 2 نفل کے درمیان انہیں بات پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مستحب ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ہے مگر چھوڑ دینے میں گناہ ہے۔ مختصر مگر جامع جہاں پہ یہ تعریف کی گئی ہے نے کی ہے جو کہ جس کے کرنے میں ثواب ہے مگر چھوڑ دینے میں گناہ نہیں، تو یہ مختصر سا مفہوم اس کے دروازے ہو جاتا ہے۔ مستحب اصل میں کیا ہے، جو پسند کیا گیا ہے، جسے اچھا گردانا گیا ہے، اس لیے کوئی اگر اس کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیتے ہیں، لیکن نہیں کرتا اس کے چھوڑ دینے میں گناہ ہے۔ سنت کے حوالے سے ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کیسے کوریج دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں
وہ بھی محفوظ کر رہے ہیں صحابہ کرام، اور جو عمل کر رہے ہیں اسے بھی وہ محفوظ کر رہے ہیں، اور جن چیزوں پہ حضور خاموش ہیں اسے بھی محفوظ کر رہے ہیں۔ حضور کا بولنا اور عمل کرنا تو کجا، مقام مصطفیٰ علیہ السلام دیکھیے کہ حضور خاموش ہو جائے تو وہ بھی شریعت کا حصہ بنتی ہے۔ تو یہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم مقام ہے کہ جس میں ان کے ہم پلہ کوئی اور نہیں، کہ حضور خاموش ہو جائیں تو وہ بھی شریعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ بولے تو حدیث قولی، کر کے دکھائیں تو حدیث عملی، خاموش ہو جائے تو حدیث تقریری۔ اصول حدیث کے اندر کی ٹرمینالوجی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کیا گیا۔ اور مباح وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے کی اجازت ہے وہ ممنوع نہیں۔ یہ بہت بڑا ایک اصول الفقہ کے اندر آپ دیکھیں تو دین کی ان جو مختلف قسم کی بنیادی چیزیں ہیں جن سے مسائل شرعیہ کو سلجھایا جاتا ہے، ان اصولوں میں سے ایک بہت اہم اصول ہے، اور اس میں قواعد فقہ کے اندر باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ اشیاء کے اندر اصل کیا ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں اصل کیا ہے، اباحت ہے۔ اب اباحت کیا چیز ہے؟ جو چیزیں ہمارے کھانے کے لیے حرام کی گئی ہیں ان تمام کی لسٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں دے دی گئی کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام اور ان چیزوں کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمام کی تمام چیزوں کو آگے بیان کر دیا۔ کچھ اور چیزیں احادیث طیبات میں موجود ہیں ان کو بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب اس کے علاوہ آج کے دور میں کوئی اور نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، اگر اس کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر کوئی ممانعت موجود نہیں، لیکن حلال چیزوں کے ذریعے آج کے دور میں جو ترقی ہو رہی ہے، نئے طریقوں کے ساتھ اگر کوئی آپ کے سامنے نیا جانور پیدا کیا جاتا ہے تو اس جانور کے بارے میں اگر واضح قرآن و سنت کے اندر ممانعت موجود نہیں ہے تو اسلام کے اصول اباحت کے تحت وہ چیز حلال ہوگی۔ اسی طرح ہماری کاروبار کی زندگی میں دیکھیں، آج کے دور میں اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس اپنے عروج کی جانب جا رہی ہے، مختلف قسم کے فائنانشیل انسٹیٹیوشنز آ گئے ہیں، یہ ڈسپلن باقاعدہ آ چکا ہے۔ اس میں بہت سارے ہمارے ایسے بزنس کے کانٹریکٹس ہیں جو کنونشنل مروجہ بینکنگ ہے اس سے لی گئی، لیکن اس میں اگر دیکھا جائے کہ اس کا کوئی ٹکراؤ قرآن و سنت کے ساتھ نہیں آتا تو اسلام کے اصول اباحت پرمیزیبلٹی کے تحت وہ تمام کی تمام چیزیں دین اسلام کے اس براڈ ریجن کے اندر ایک اسلام کا جو آفاقی نظریہ ہے اس کے تحت وہ تمام کی تمام چیزیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور اس کا دائرہ کار ہمارے عدلیہ کے معاملات میں، بہت سارے معاملات کے اندر اور باقاعدہ اصول اباحت کے اوپر مختلف فیلڈز کے اندر جو ہے وہ ریسرچ کی گئی ہے۔ اس لیے اباحت کا جو فقہ اسلامی میں معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کی اجازت ہے اور وہ ممنوع نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی چیزیں ہم مرلہ بمرلہ جانیں گے، اور آپ کے سامنے آج جس چیز کو میں بالخصوص بیان کرنے والا ہوں وہ حضرت شاہ صاحب کی ماشاءاللہ ایک نئی تصنیف ہے جو ہمارے سامنے یہاں پہ موجود ہے، کہ جس میں 3 قسم کے مختلف صحیفوں کو جمع کر دیا گیا ہے: ایصال ثواب، برزخی زندگی اور عذاب قبر، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جیسے پہلے بات چل رہی تھی کہ انگریز کے 90 سال کے اندر جہاں پہ دیگر فرقے اٹھائے گئے، مسلمانوں کو تار تار کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں مسلمانوں کے اندر ہی ایک ایسے قدیم نظریہ جو قدیم دور کے اندر معتزلہ کے عقائد تھے، انہی کا جو مدعا ہے یا انہی میں سے کچھ چیزیں کشید کر کے جو مت مسلموں میں انتشار کا باعث بنی تھی، انگریز دور کے اندر باقاعدہ فرقے بنا کے مسلمانوں میں پھر ان چیزوں کو ہوا دی۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ہماری اس دنیا کی زندگی اور عالم حشر کے درمیان کی زندگی سے ہے، یعنی برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی اور عذاب قبر کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کیے گئے۔ تو ان کے اوپر باقاعدہ علماء کرام نے محنت کی، جن لوگوں نے قبر کے اندر لوگوں کی زندگی کا انکار کیا، عذاب قبر کا انکار کیا، یا جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کے پسماندگان ان کے لیے جو ایصال ثواب کا مختلف انداز میں اہتمام کرتے ہیں اس کو شرک و بدعت کہا۔ اس کے دفاع کے اندر باقاعدہ علماء کرام نے محنت کر کے مختلف کتابیں لکھی، اور یہاں پہ جو آپ کے سامنے یہ کتاب ہے اس میں حضرت شاہ صاحب کی ایک اپنی کتاب پہلے برزخ کی زندگی کے اوپر اور اس کے اعمال قبر پہ آ چکی تھی،
ایک تو آپ نے اس کے اندر مزید اضافے کر کے آج کے دور کی ضرورت کے مطابق اس کو یہاں پہ لایا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہیلہ اسقاط کا جو طریقہ کار ہے، یہ باقاعدہ حرم شریف کی مسجد کے جو امام اور وہاں کے جو حدیث پاک کے استاذ تھے اور خطیب تھے ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، جس کو شاہ صاحب نے اردو کے جامع میں مختلف اضافوں کے ساتھ ڈالا ہے۔ اور اس کے علاوہ گزشتہ 2 سال پہلے آپ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک کتاب آپ کو ملی بقیع الغرقد، کہ جس میں یہ بھی کتاب وہاں پہ جنت البقیع کے اسی علاقے میں ایک عالم دین کے جنہوں نے علامہ بکری کے وہاں کے حالات دیکھ کر انہوں نے خود چشمدید وہ تمام کے تمام حقائق لکھے جو اس بقیع الغرقد کے اندر موجود ہیں، اور باقاعدہ اس سارے ثواب میں انہوں نے دلائل دیے، برزخی احوال بیان کیے، اور ان تمام چیزوں کو شاہ صاحب نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو یقیناً جہاں پہ آج کے معاشرے کے اندر اٹھے ہوئے ایک مسئلے کا حل موجود ہے، وہاں پہ ہماری زندگی، یہ دنیا کی اور آخرت کی جو زندگی ہے، اس کے درمیان قبر میں کیا احوال ہے، اور قبر میں جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کے لیے سارے ثواب کا کیا اہتمام کیا جائے، پھر قبر میں کیفیات کیا ہوتی ہیں، اور برزخی زندگی میں کیا صورتحال ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو بڑے احسن پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اور اپنے علماء کرام کی حضرت شاہ صاحب جیسے وزیر لوگوں کی لکھی ہوئی تحریروں کو سمجھنے کی اور اپنی فکر کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ پڑھتے جا رہے ہیں جتنا بھی اتنا اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا فائدہ ایسی پڑھنے کا، ایسی پڑھائی کا؟ کوشش کریں، کچھ مہربانی کریں ہمارے حال پر کہ آپ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، دنیا سے تو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی نیکی کر لیں۔ کہ ایک تو یہ جو بات میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے 7 دفعہ سورہ علم نشرہ پڑھ کر بچوں کو دم کرنا ہے تاکہ بچوں کی یادداشت حافظہ مضبوط ہو، اچھا ہو، پھر آپ کو ان سے اتنی شکایت نہیں ہوگی۔ آج ماں باپ کو اکثر یہ شکایت اپنے بچوں سے رہتی ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، تو اب ہمیں آپ سے جو شکایت ہے وہ شکایت تو ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور بتائیں گے کہ جو سبق ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کون سا پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ نہیں پڑھتے تو why do you expect from your children؟ تو آپ پڑھتے تو وہ بھی پڑھ لیتے، آپ اگر سنتے تو وہ بھی سن لیتے آپ کی بات۔ تو یہ سننا سمجھنا اس میں ایسا ہی ہے جیسے قرآن پاک کے 2 لفظ ہیں، سمینا و اطعنا، سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو بس آپ تو قرآن پاک کو سنتے، سمجھتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے۔ And these are the recitation۔ یہ جو سبق یعنی ریسائٹیشن ہے، اس کو کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں؟ صرف تلاوت نہیں کرنی، منہ سے نہیں پڑھنا، زبان سے پڑھنا نہیں، خالی اس کو پڑھنا، سمجھنا، پھر اس کے مطابق عمل کرنا، یعنی ریڈ، انڈرسٹینڈ اینڈ پریکٹس۔ اب جیسے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں۔ آرگنائز کرنے سے کیا مراد؟ کہ بھولنے والی جو پرابلمز ہیں اس سے نکل جائیں، کہ آپ ہر چیز کو نوٹ ڈاؤن کریں، لکھ لیں، اور ٹائم بھی لکھنے کی کس وقت ہونی ہے ترتیب وائز لکھ لیں۔ ایوری ڈے یو کین مینٹین یور ڈائری، جب کوئی بات آئے لکھ لیں۔ تو یہ یاد رکھنا یا یہ کل پہ ڈالنا تو کل کبھی نہیں آتی، tomorrow never comes۔ Do it today، whatever you need to do it right now۔ جیسے میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو یہ این ممکن ہے نہ کر سکتا 10 سال کی، لیکن we plan کہ every day we need to put a new video۔ ہم آپ سے بات کیوں کرتے ہیں؟ because I love you very much۔ لیکن آپ کو اندازہ ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہمارا کہ ہم کتنا آپ سے پیار کرتے ہیں۔ تو آپ اگر نہیں ملیں گے ہمیں، اب آپ کی صورت نہیں دیکھیں گے، اور یہ جو جتنے بھی ٹی وی پہ خاص طور پہ فنکار آتے ہیں، اینکرز آتے ہیں، میں ذاتی طور پہ ایسا ہی فیل کرتا ہوں جیسے یہ ہمارے خاندان کے فرد ہیں، ہمارا حصہ ہیں۔ لیکن if they would not perform their duty right، اگر وہ صحیح اپنی ڈیوٹی نہیں کریں گے، ہمیں کتنا دکھ ہوگا کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں، پیسے ہم خرچ کرتے ہیں، یہ ہزاروں روپے کے ہم نے ٹی وی سکرینز لگائی ہوئی ہیں، کیبلز، نیٹ ورکس لیے ہوئے ہیں۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے کہ آپ ہمیں کوئی اچھی بات بتائیں گے، کوئی اچھی چیز بتائیں گے۔ جتنا بھی میڈیا ہمیں باخبر کرے، پل پل کی خبر ہمیں مل رہی ہے آج، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے ہمیں کوئی فائدہ نظر آتا ہو، انسانوں کا کوئی فائدہ ہو۔ آپ اگر
میڈیا جو ہے فرض کرو نواز شریف کو دکھا رہا ہے، وہ عمران خان کو دکھا رہا ہے، صدر صاحب کو دکھا رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب کو دکھا رہا ہے، اس کو دکھانے سے ہمیں کیا فائدہ؟ آپ رول اپنا پلے کرتے کہ جس سے انسانوں کو کوئی فائدہ ہوتا. تو ایک جرنلسٹ تو دنیا میں ہے نہیں، اور کوئی ایک چینل نہیں ہے. کیوں اتنی کرپشن ہے؟ بیکاز the focus of your camera is not on the right direction. آج نہیں تو کل جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں آپ کے ذمہ دی، سونپی، جس قابل بھی بنایا، حساب کتاب تو ہونا ہے. اگر ایک وضو کرتے ہوئے پانی کے قطرے کا حساب ہو سکتا ہے تو آپ کو تو پورا چینل دیا ہے، کروڑوں روپے لگے ہیں، آپ کے اتنے اسٹوڈیوز ہیں، اور بات جو ہے وہ ایسے سمجھ لیں جیسے میرا اندازہ ایک what I can understand کہ ایک بھیڑ چال ہوتی ہے. بھیڑ چال سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ جیسے یہاں پر ایک بیریئر ہے، ادھر سے ساری بھیڑیں بھاگتی جا رہی ہیں، تو جو فرنٹ پہ بھیڑیں ہیں وہ جمپ کرتی ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ یہاں پر بیریئر ہے اور ہم گر جائیں گے. اب جو پیچھے سے بھیڑیں آ رہی ہیں وہ چونکہ ان کو فالو کر رہی ہیں، ان کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا بیکاز آف دا رش آف دا بھیڑیں. اب یہ جو بیریئر ہے یہ ہٹ گیا ہے، لیکن چونکہ پیچھے سے آنے والی بھیڑیں جو ہیں وہ انہوں نے دیکھا تھا کہ اگلی جو بھیڑیں ہیں یہ جمپ کرتی ہیں، تو اب بیریئر نہیں ہے. ایون دین all بھیڑیں will jump over here at this special point. تو اس وقت قوم کا یہی حال ہے کہ بھاگے جا رہی ہے. صبح سائیکل، موٹر سائیکل، پیدل، ویگنیں بھری ہوئی، دفتر جا رہے. کہاں جا رہے ہیں؟ دفتر جا رہے ہیں، لیٹ ہو جائیں گے. اور کیا کر لو گے آپ؟ پہلے کیا کیا؟ 50-60 سالوں میں کیا کیا؟ Have you seen anything yourself? کبھی اخباروں میں پہلے ایک ٹی وی ہوتا تھا، سب اسی کو دیکھتے تھے، پی ٹی وی کو. اتنے چینلز ہیں، اب اتنے چینلز ہیں، لیکن یہ جو گندگی ہے، cleanliness is a godliness. صفائی پارٹ آف یور فیتھ. صفائی نصف ایمان ہے. اور جدھر جائیں گے گاندھی ملے گا آپ کو، جدھر جائیں گے. تو میڈیا یہ نہیں کر سکتا؟ کیا صرف میڈیا صرف بیٹھ کے بات بنا سکتا ہے؟ لوگوں کی مطلب عزت اچھال سکتا ہے؟ کام نہیں کر سکتا؟ اگر ہر چینل والے صرف 10 آدمی اس بات پر اپوائنٹ کر لیں کہ انہوں نے صفائی کرنی ہے، پورے بلو ایریا کو صاف کرنا ہے، پورے اسلام آباد کو صاف کرنا ہے، جب ظاہری صفائی ہوگی تو ہی تو اندر کہیں بات بنے گی. باہر ہی تو آپ بھلے خود اپنے آپ کو نہا دھو کے سمندر سے نہا کے آ جائیں، سمندر سے دریا میں نہا کے آ جائیں، ساری عمر اس میں نہاتے رہیں، کیا آپ کا غسل ہو جائے گا؟ جب تک آپ غسل کے فرائض پوری طرح نہیں کریں گے غسل ہو گئی. اینڈ nobody will give you the right idea کہ جو غسل ہے اس کے کتنے فرض ہیں، کیا کرنا ضروری ہے، جو وضو ہے اس کے کتنے فرض ہیں. باتیں کراتے رہیں بیٹھے، 2-2 گھنٹے کے پروگرام، 4-4 گھنٹے کے پروگرام چلتے رہیں گے. تو my target is not the TV or the channels. My target is your sense. My target is your heart. My target is your thinking. If you will go to the right path, I will not say anything to you. But if you will go to the wrong way, we will stop you. We will ask you, come back, come to the right way, do something good. یہ دیکھیں، میں نے ہاتھ اٹھائے، کانوں تک لگائے، کیا کہا؟ اللہ اکبر. نماز پڑھتے ہیں سارے نمازی یہی کرتے ہیں. کیوں ہاتھ اٹھائے گئے؟ اس ملک میں جب بھی کوئی بڑا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا جتنے منسٹرز یا جتنے جسٹس جب حلف اٹھاتے ہیں، کیسے؟ ہاتھ اٹھا کر. ہم نے 2 ہاتھ اٹھائے، اس کا مطلب ہم نے ڈبل حلف لیا. ہم نے کہا اللہ اکبر، اب کہہ دیا، وعدہ کر لیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے،
ڈبل ہاتھ ہیں تو ڈبل حلف ہے. کانوں کو ہاتھ لگانا سنت. ہم نے کان بھی پکڑ لیے کہ یا اللہ جو پیچھے کیا معاف کر دیجیے. اللہ اکبر. اب ہم وہ کریں گے جو اللہ چاہتا ہے, اللہ کے رسول چاہتے ہیں. یہ ہم نے ہینڈز اپ کر دیا. آپ جانتے ہو کہ جب کسی پہ اٹیک ہوتا ہے کیا کراتا ہے؟ ہینڈز اپ. ہم ہینڈز اپ ہو گئے. لیکن افسوس وہ جو ڈاکو چور اچکے آپ کو ہینڈز اپ کراتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں, معاف نہیں کرتے, سب کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں, آپ کا جنازہ نکال دیتے ہیں. آپ نے شاید دیکھا نہیں نا, رہتے تو اسی دنیا میں سارے لوگ. لیکن اللہ ہے غفور الرحیم, رحمان رحیم, وہ معاف کر دے. آپ روز 5 ٹائم نماز پڑھ کر اللہ سے ہر فرض ہو یا سنت یا نفل, ہمارے نزدیک آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ نفل جو ہیں ہم وہ بھی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. بہت سی ایسی تنظیمیں جو دنیا میں یہ چاہتی ہیں, سارے مسلمان گروپ, ساری جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام آئے. وہ یہ چاہتی ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. ساری جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. لیکن خود بھی تو کریں کچھ. ان کی نمازیں پڑھنے سے فرض کر لو اگر دنیا میں انقلاب آتا تو یہ زرداری صاحب کے لیے کیا مشکل بات تھی کام کرنا؟ کیا وہ 10-15 منٹ نہیں لگا سکتے تھے آپ کی خاطر؟ پوری امت کی ذمہ داری. ایوری باڈی از ریسپانسبل ٹو بلڈ دس ورلڈ, ٹو میک دس پاکستان ویری اسٹرانگ. آپ نے اس بات سے تو اندازہ لگایا کہ پوری قوم پاکستان کی 18 کروڑ عوام دعائیں کر رہی تھی. کچھ نے مسلح ڈالے ہوئے تھے, کچھ سورہ یاسین شریف پڑھ رہی تھی, کوئی کچھ کر رہی تھی, کوئی کچھ کر رہی تھی, اور ٹیم اپنی پوری ایفرٹس کر رہی تھی میدان کے اندر. پھر بھی ہار گئے. کیا یہ بے بسی نظر نہیں آئی آپ کو کہ آپ ہیں کیا 30 مارچ خان فنے خان؟ کیا سمجھ لیا؟ بے بسی نظر آئی پوری قوم کو کہ 18 کروڑ عوام کی نہ دعائیں قبول ہوئیں نہ آپ میچ جیت سکے. اور اگر آپ میں کوئی ہوتا ہے اس قابل, کوئی مرد کی بات کر رہا ہوں, کوئی مرد ایسا ہوتا جس کی نگاہ سے منزل مل جاتی, جس کی ایک بات سے یہ کپ آپ کے قدموں میں ہوتا. ہمیں ورلڈ کپ نہیں چاہیے, ہمیں ورلڈ چاہیے. ورلڈ کپ کیا کرنا؟ ورلڈ از یورس. دس ورلڈ اللہ نے بنایا آپ کو, اللہ نے بنایا اس دنیا کو. اللہ نے ایک دنیا بنائی تھی. دنیا والوں کی حالتیں دیکھو, اتنے بارڈرز بنا دیے. میرے پیار کی دنیا میں کوئی بارڈر ہے ہی نہیں. یہ پیغام محبت ہے, یہ کلام محبت ہے, یہ جہاں تک پہنچے نہیں, یہ پورے جہان تک پہنچانا is your responsibility. This is my responsibility to convey the same message of Allah subhanahu wa ta'ala, to convey the same message of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and invite all the people to join Islam, because Islam is the best religion in the world. But unfortunately the followers of Islam are at the bottom. Why? بات کو سمجھے نہیں. ہم پڑھنے اور پڑھانے ہی پہ لگے رہے. کوئی کہتا ہے آئی ایم پروفیسر, کوئی کہتا ہے میں سے بات ہی نہیں نکل رہی. جو کام ہم نے دینے تھے آپ کو, آپ ویڈیو پہ دیکھتے جاتے ہو. ہم نے کہا کہ 100 دوست بنائے. ہر شخص اگر 100 دوست بنائے تو within no time, no loss of time, ساری دنیا دوست بن جائے تو نو ڈرون حملے, نو لڑائی جھگڑا, نو بارڈرز, نو پرابلم. دنیا میں سوال اور جواب بھی بہت ہے. ایک ملک تھا آپ کے سامنے, 2 ہو گیا, بنگلہ دیش آ گیا. کیوں؟ کہ ہم سنبھال نہیں سکے. آپ کو موبائل دیا جائے نیا لے کر, آپ سنبھال نہ سکیں, اس کو توڑ دیں, گر جائے. ہر شخص اتنا سا ہوتا ہے. کرتے کرتے یہ جب شروع میں موبائل پاکستان میں آیا تھا اتنا بڑا تھا, یہ آپ کی جیب میں مشکل سے آتا تھا, اور ہو سکتا ہے کہ اس کا وزن 1.5 پاؤ یا اس سے کم نہیں تھا.
کرتے کرتے یہ ایک چٹاک پہ آ گیا، لیکن آپ کی سستی، غفلت، لاپرواہی اور بے وقوفی کی وجہ سے روز گرتا ہے۔ یہ 2000 3000 4000 کا نقصان ہر مہینے میں ایک دفعہ اور ہوتا ہے آپ سے۔ اگر یہ پیسہ اللہ کے رستے میں خرچ ہو، اللہ کا رستہ ہے کون سا، کہاں پہ ہے؟ کسی نے بتایا آپ کو؟ ماں باپ کی خدمت یہ رستہ ہے اللہ کا، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا یہ اللہ کا رستہ ہے، مسجدوں کا خیال رکھنا یہ اللہ کا رستہ ہے، ہمسایوں کا خیال رکھنا یہ اللہ کا رستہ ہے، اپنا خیال رکھنا یہ اللہ کا رستہ ہے، اپنے اوپر پیسہ لگانا یہ اللہ کا رستہ ہے۔ ہم رستہ ہی ڈھونڈتے رہیں گے اور یہ رستے اتنی آسانی سے نہیں ملیں گے۔ I must tell you, I must make it clear کہ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، لال برہان پتھر دے۔ یہ میاں محمد بخش رحمت